أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ مولانا. ایک حدیث شریف ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے نہیں بچ سکیں گے، اگر بچ جائیں گے تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکیں گے. پوری کوشش کر لیں گے بچنے کی تو بھی اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکیں گے. بزرگوں اور بھائیوں، آج وہ زمانہ آ گیا ہے. اس لیے قرآن کریم میں سود کے تعلق سے 3 آیتیں ہیں، وہ میں نے ابھی پڑھی. جاننا چاہیے کہ سود کی 3 قسمیں ہیں. قرآن کریم نے 1 کا تذکرہ کیا ہے اور 2 کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، اور تینوں سود حرام ہیں. ایک ربا القرض ہے، کسی کو قرض دیا جائے اور اس پر زیادتی لی جائے، زائد لیا جائے، جتنا دیا ہے اس سے زائد لیا جائے، تو یہ ربا القرض ہے. قرآن کریم نے صرف اس کو بیان کیا. یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سارے احکام قرآن میں نہیں ہیں. جتنے احکام قرآن میں ہیں اتنے ہی احکام حدیثوں میں ہیں. اور وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلوع اور ایک غیر مطلوع. مطلوع کے معنی ہیں نماز میں پڑھی جانے والی وحی، اور غیر مطلوع کے معنی ہیں وہ وحی جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی. اگر آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور پہلی وحی مطلوع ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے. یہ وحی جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں. اور وہ وحی جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی، نماز میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اس وحی کا نام ہے احادیث شریفہ. تو آدھے احکام قرآن کریم میں آئے ہیں اور آدھے احکام احادیث شریفہ میں آئے ہیں. بس جو لوگ صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں وہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں. وہ آدھے دین کو مانتے، آدھے دین کو نہیں مانتے. ہیں مسلمانوں کہلانے والے فرقوں میں اہل قرآن ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا. یہ لوگ پرلے درجے کے یعنی آخری درجے کے گمراہ ہیں. آدھے اللہ کے بھیجے ہوئے احکام میں سے آدھے احکام کو مانتا ہے، آدھوں کو نہیں مانتا ہے. تو کیا ماننا ہوا؟ اسلام کے لیے
اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے تمام احکام کو ماننا ہے، جبھی وہ مسلمان ہے۔ پھر یہ دو قسمیں کیوں ہیں؟ پہلی وہی جو متلون ہے، جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری وہی جو غیر متلون ہے، اس کا مضمون تو اللہ کے یہاں سے آیا ہے، مگر اس کو الفاظ کا جامع، کپڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنایا ہے، یعنی وہ الفاظ حضور کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، پر ضروری ہے کہ اللہ کا کلام ہی پڑھا جائے۔ حدیث سے بھی مضمون تو اللہ کے یہاں سے آیا، لیکن کلام تو حضور کا ہے، تو اس لیے نماز میں اس وحی کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہی کا کلام اس میں پڑھا جائے۔ بہرحال جیسے قرآن کریم حجت ہے، احادیث شریفہ بھی حجت ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلدی ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی چھپر کھٹ پر، پہلے چارپائی ہوتی تھی، چارپائی پر 4 لکڑیاں کھڑی کر کے چھت باندھتے تھے، مسہری، اس کو اردو میں کہتے ہیں چھپر کھٹ، اس پر لمبا دراز پڑا ہوگا، اس کو میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو احکام دیے ہیں ان میں سے کوئی حکم پہنچے گا تو وہ کہے گا رہنے دو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اس کے مانند اس کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ آدھے احکام قرآن کریم میں ہیں، آدھے احکام حدیثوں میں۔ جیسے ربا کی، سود کی 3 قسمیں ہیں، قرآن میں صرف ربا القرض کا ذکر ہے۔ دوسری قسم ہے ربا الفضل، اس کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ تیسری قسم ہے ربا النسیئہ، اس کا ذکر بھی حدیثوں میں ہے، اور ربا القرض کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ان 3 قسموں کو سمجھو۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا، $100 قرض دیے اور مہینہ ختم ہونے پر $110 لیے، 10 روپے زائد لیے، یہ ربا القرض ہے۔ یہ ربا القرض بڑھتا بڑھتا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے مہینے میں اگر واپس کرے گا تو 110 لیں گے، نہیں کر سکا تو دوسرے مہینے میں 110 پر سود لگے گا، 12 روپے اور لگیں گے، 122 ہو گئے۔ پھر دوسرے مہینے بھی واپس نہیں کر سکا تو تیسرے مہینے میں 122 پر سود لگے گا، اب 15 روپے اور بڑھیں گے اس کے اوپر۔ اسی طرح سے ہر مہینے پر بڑھتا جائے گا اور وہ سود اصل میں شامل ہو کر اس سب پر سود لگے گا۔ یوں اگر 2 سال تک اس نے قرضہ نہ لوٹایا تو 100 سے زیادہ تو سود ہو جائے گا، 250 روپے سود ہو جائے گا، اصل قرضہ اور 150 روپے سود ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ، سود مت لو، اضعافا مضاعفتا، جس کو کئی گنا بڑھا کر تم وصول کرتے ہو، ایسا یہ سود مت کھاؤ۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کئی گنا نہ بڑھائیں، صرف 1 مہینے کے بعد 110 واپس لے لیں تو کئی گنا نہیں بڑھایا،
تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جملہ ہے اضعاف مضاعفتن، کئی گنا بڑھا کر وہ مت لو سود، یہ دلیل ہے۔ یعنی سود ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ 100 روپے قرضہ دیا تھا اور 5 سال کے بعد ہم نے 1000 روپے وصول کی۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہم نے 100 روپے دیے تھے اور 900 روپے اس پر ہم نے زائد لیے، یہ تو غریب کا خون چوسنا ہے۔ جس نے 100 روپے قرض لیا ہے وہ حاجت مند ہے، جبھی تو بیچارے نے لیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ 2 سال کے بعد واپس کر رہا ہے، تم 50 چھوڑ دو، کبھی 50 مجھے واپس کر دے، چل 50 معاف ہو، اس کے بجائے 1000 روپے لے رہا ہے۔ یہ تو غریب کا خون چوسنا ہے۔ اللہ کی شریعت میں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی؟ یہ قاعدہ یاد رکھو، شریعت مالدار کا نقصان تو برداشت کر لیتی ہے، غریب کا نقصان برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کی شریعت میں مالدار کا نقصان تو برداشت کر لیا جاتا ہے، غریب کا نقصان برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایک مثال سے سمجھو، ہماری گائے تھی یا بھینس تھی، اس کی پڈی تھی، بچڑی تھی، وہ ہم نے کسی کو آدھے پر پالنے کے لیے دے دیا کہ لے بھئی اس پڈی کو، اس بچڑی کو پال، جب یہ گھاون ہو کر بیاہے گی تو آدھی تیری آدھی میری۔ یہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ فرض کرو کہ وہ بڑی ہوئی، 5 سال تک اس کی خدمت کی، وہ بڑی بھی ہو گئی، گابن بھی ہو گئی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ گائے مر گئی، تو آدھی تو مالک کی گئی اور آدھی تو بیچارے اس مزدور کی گئی جس نے 5 سال اس کی خدمت کی ہے۔ مالک کی آدھی گئی، نو پرابلم، اس کے پاس تو بہت ہیں جبھی تو پالنے کے لیے دیے۔ لیکن وہ غریب جس نے 5 سال اس گائے کی خدمت کی ہے، اس کی آدھی گئی، اس کو کچھ نہیں ملا، یہ نقصان شریعت برداشت نہیں کرتی۔ اس مثال سے یہ قاعدہ سمجھو کہ شریعت مالدار کا اگر کوئی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو اسے برداشت کرتی ہے، لیکن مزدور کی مزدوری نہیں جانی چاہیے، مزدور کا نقصان شریعت برداشت نہیں کرتی۔ بس اگر 100 روپے دیے تھے اور 2 سال کے بعد وہ 50 روپے لے لے اور 50 چھوڑ دے تو سبحان اللہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن 100 روپے دیے تھے اور 2 سال کے بعد میں 1000 وصول کر رہا، یہ تو غریب کا خون چوس رہا ہے، شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ کئی گنا بڑھا کر۔ دوسری قسم ہے سود کی ربوی چیزیں، ہم جنس بیچی جائیں اور کمی بیشی کے ساتھ بیچی جائیں، جیسے گیہوں، جو، چاول، چنا، یہ سب ربوی چیزیں ہیں۔ 1 من چنا دیا اور 1.25 من لیا، یہ جو 10 کلو زائد چنا لیا ہے یہ ربا الفضل ہے، زیادتی کا سود ہے، یہ کئی گنا نہیں بڑھے گا، یہ تو من کا 1.25 من ہی رہے گا۔ جو کئی گنا بڑھتا ہے وہ قرض جو دیا جاتا ہے، ربا القرض کئی گنا بڑھتا ہے، ربا الفضل کئی گنا نہیں بڑھتا۔ شریعت نے اس کو بھی حرام کیا۔ اور سودی چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فار ایگزامپل 4 کھانے کی چیزیں اور 2 کرنسی بیان کی 6 چیزیں بتائی۔ یہ فار ایگزامپل ہے۔ کھانے کی چیزیں حضور کے زمانے میں جو عام طور پر کھائی جاتی تھی وہ چھوہارے، سوکھی کھجوریں، گیہوں، جو اور نمک، اور کرنسی اس زمانے میں تھی سونا اور چاندی۔
ان 6 چیزوں کو ذکر کر کے حضور نے فرمایا کہ ان کی ہم جنس بے ہو، گیہوں کے بدل، جو کے بدل، چھوہارے کے بدل، تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہے۔ اس سود کا نام ہے ربا الفضل، زیادتی کا سود، اور اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، قرآن میں نہیں۔ یہ جو زیادتی کا سود ہے، اس کے لیے حدیث میں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بطور مثال ہیں۔ فقہاء کرام نے ان میں سے ایک ضابطہ بنایا کہ جتنی چیزیں دنیا میں پیمانے میں ناپ کر بیچی جاتی ہیں اور جتنی چیزیں ترازو میں تول کر بیچی جاتی ہیں، سب سودی ہیں۔ چاول، چنا، دالیں، سب تول کر بیچتے ہیں۔ پہلے یہ ناپ کر بکتے تھے، اب تول کر بکتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں یا ناپ کر بیچی جاتی ہیں، سب سودی ہیں۔ ان کو اگر ہم جنس بیچا جائے تو برابر سرابر بیچنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم ہے ربا النسیہ۔ یہ جو ربا الفضل ہے، اس میں ہم جنس بیچو تو برابر سرابر، خلاف جنس بیچو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف گیہوں ہے، ایک طرف چنا ہے، تو 1 من گیہوں دے کر کے 1.5 من چنا لے سکتے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ادھار نہیں ہو سکتا۔ اگر ادھار ہے، کسی ایک جانب بھی ادھار ہے تو یہ ربا النسیہ ہے، ادھار کی وجہ سے سود۔ یہ جو ادھار کی وجہ سے سود ہے، اس کا سود ہونا جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ آج تو ہم نے 1 من گیہوں دے کر 1.5 من چنا دیا، گیہوں تو 1 من دے دیا، اور چنا لیں گے 6 مہینے کے بعد، تو 6 مہینے کے اندر تو بھاؤ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ 1 من گیہوں کے بدلے میں 1.5 من چنا زائد بھی ہو سکتا، کم بھی ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سونا اور چاندی کی آپس میں بے ہوئی، اور 1 سال کے بعد ابھی سونا دے دیا، چاندی 1 سال کے بعد، 1 سال کے اندر تو بھاؤ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ اور آج کل تو دنیا میں کرنسی آ گئی ہے بینک نوٹ، اس میں تو اتنا انفلیشن ہوتا ہے کہ ہفتے کے اندر بھاؤ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں میں کیش، گیہوں 2 من بھر اور 1.5 من چنا ابھی اسی مجلس میں لے لو، ادھار نہیں۔ اگر ادھار کرو گے تو بھی سود ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں ربا کی، تینوں قسمیں شریعت میں ناجائز ہیں۔ سود کی تینوں قسمیں، قرض دے کر زیادتی لینا، ربوی چیزیں ہم جنس کم و بیش بیچنا یا ادھار بیچنا، اور خلاف جنس کمی بیشی تو ہو سکتی مگر ادھار سود ہے۔ یہ جو شریعت نے سود حرام کیا ہے، یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس میں عمدہ گیہوں ہیں اور سامنے ہلکے گیہوں ہیں، گیہوں کی بہت سی ویرائٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس عمدہ گیہوں ہے، سامنے ہلکا گیہوں ہے، تو برابر سرابر کون بیچے گا؟ پھر تو کمی بیشی کرنی پڑے گی۔ شریعت کہتی نہیں، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جیدھا و ردیھا سواء، اعلیٰ درجے کی ویرائٹی اور معمولی درجے کی ویرائٹی، اس کا سود کے باب میں اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ عمدہ ویرائٹی اور ہلکی ویرائٹی کا فرق ظاہر کرنا چاہیں تو 2 الگ الگ بیعیں کرو۔ اعلیٰ ویرائٹی کا جو گیہوں ہے اسے درہم، دینار یا کرنسی میں بیچو،
پھر جو کرنسی آئے اس سے معمولی ویرائٹی کے گیہوں خریدو جتنے بھی آ جائے. آپ کو دو بیع کر کے عمدہ اور ہلکے کا فرق ظاہر کرنا پڑے گا. عمدہ ویرائٹی اور ہلکی ویرائٹی کے گیہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیچ کر عمدہ اور ہلکے کا فرق ظاہر نہیں کر سکتے. اس کے لیے دو بیعیں الگ الگ کرنی پڑیں گی. گولڈ ہے تو سارے سونا ایک جیسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. بس اگر آپ کیرٹ کے وجہ سے جو گولڈ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کا فرق ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو دو بیعیں الگ کریے. ایک کیرٹ کے ڈالر میں بیع کر دو, پھر جو ڈالر آئے اس سے دوسرے کیرٹ کے گولڈ خرید لو. تو دو بیع کر کے فرق تو ظاہر کر سکتے ہو. آپس میں عمدہ اور ہلکی ویرائٹی کو مقابلہ کر کے کمی بیشی جائز نہیں. جب یہ سود کی حرمت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا. انہوں نے کہا ہم جو دکان کرتے ہیں اور دکان میں چیزیں بیچتے ہیں تو 100 روپے کی چیز لائے اور 110 میں بیچ دی, نے 10 روپے کا نفع لیا. تو اگر ہم 100 روپے اس کو قرض دے کر 110 لیں یہ تو وہی بات ہوئی. 100 روپے کی چیز لا کر 110 میں بیچی, 10 روپے نفع لے لیا, جائز. 100 روپے قرض دے کر 110 لیے, یہ ناجائز. یہ عجیب بات ہے. یہ دونوں ایک جیسی شکل ہے, چاہے بیع کر کے لو چاہے سود دے کر لو. تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا. بیع سود کے معنی نہیں, اور بیع جائز ہے. اسلام بھی کہتا بیع جائز ہے, کیونکہ بیع کو جائز نہیں رکھو گے تو دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا. دنیا میں جینے کے لیے تو بیع کو تو جائز رکھنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ جسے بیع کے اندر نفع لیا جاتا ہے, بس اگر ہم قرض دے کر کے اس کے اوپر نفع لیتے ہیں تو کیا حرج ہے. قرآن کریم نے اس کو جواب دیا کہ بیع ربا کے معنی نہیں ہے. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. یہ جو لفظ بیع ہے اور لفظ ربا ہے, اس لفظ کے اندر اشارہ کیا کہ بیع جائز کیوں ہے اور سود حرام کیوں ہے. اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. شریعت یہ کہتی ہے کہ زر سے زر پیدا کرنا درست نہیں ہے. زر کے معنی ہے SUM, سم, کیش. زر سے زر پیدا کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں زر سے زر پیدا کرنا ہے تو بیچ میں عمل کا واسطہ لاؤ, اور عمل کا واسطہ لا کر کے زر سے زر پیدا کرو, اس کے بغیر نہیں. آپ کے پاس 100 روپے ہیں, 100 روپے کی کوئی چیز خرید کر لاؤ اور لا کے دکان میں بیچو, تو یہ بیع, یہ عمل آیا بیچ میں. اب 100 کے 100 کے 110 بنا سکتے ہو, لیکن تم 100 دے کر 110 بناؤ زر سے زر, شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اور کیوں حوصلہ افزائی نہیں کرتی؟ اگر زر سے زر پیدا کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو ملک کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گی. شریعت اس کو نہیں چاہتی کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ جائے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. کیپٹلزم, کمیونزم کا جو مقابل ہے کیپٹلزم, اس میں دولت, ملک کی پوری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے. اور پرانے زمانے میں ایشیا میں مہاجن ہوتے تھے, بنیے ہوتے تھے, تو گاؤں کے گاؤں فقیر ہوتے تھے, سب چیزوں کے مالک مہاجن, بنیا. تو چند ہاتھوں میں دولت سمٹ جاتی ہے, یہ نقصان ہے.
100 میں سے ایک آدمی کے پاس میں ڈھیروں مال ہے اور 99 آدمیوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے. دولت کا اقتناز ہو جائے گا، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گی. شریعت یہ نہیں چاہتی. شریعت دولت کو پھیلانا چاہتی ہے، دولت پھیلے. سب برابر تو ہو نہیں سکتے. جیسے کمیونزم کہتا ہے سب برابر ہو نہیں سکتے. اور کمیونزم بھی پازیٹو برابری نہیں کر سکتی، نیگیٹو برابری کرتی ہے کہ سب کو ہزار دے دیے، نہ کسی کے پاس $1 کم نہ $1 زیادہ. کمیونزم یہ نہیں کر سکتی. کمیونزم کیا کرتی ہے؟ سب کی جیبوں میں ہے، یہاں رکھ دو. سب نے جیب خالی کر کے رکھ دیا، کہا جاؤ تم سب برابر ہو گئے. سب کے پاس جو کچھ تھا گورنمنٹ نے لے لیا اور کہا جاؤ تم سب برابر ہو گئے. تو نیگیٹو برابری تو کر سکتی ہے کمیونزم، پازیٹو برابری نہیں کر سکتی. لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر تمام انسان مال میں یکساں ہو جائے، یہ ناممکن ہے. مگر شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ سارے ملک کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئے، یہ بھی نہیں چاہتی شریعت. بس شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم زر سے زر پیدا کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں عمل کا واسطہ لاؤ. تمہارے پاس میں $1 کروڑ ہیں، وہ تم قرض پر دے دو اور قرض پر دے کر کے اس سے $1,00,000 سال بھر میں پیدا کر دو. نہیں، شریعت کہتی تمہارے پاس $1 کروڑ ہے، ایک کارخانہ لگاؤ، کوئی فیکٹری لگاؤ، کوئی بہت بڑا مال بناؤ اور پروڈکشن کرو، اور پھر اس سے تم 1 کروڑ پر $1,00,000 سال بھر میں کما لو. بیچ میں عمل آیا، فیکٹری لگاؤ، کارخانہ لگاؤ، مال کھڑا کرو، تو اس میں 500 آدمی فیکٹری میں کام کریں گے. ان سب کو تنخواہ دینی پڑے گی، بونس دینا پڑے گا. تو 1,00,000 کمائے گا تو 50,000 اس کے پاس رہیں گے، 50,000 تنخواہوں میں جائیں گے. تو ملک میں دولت پھیلے گی. بیچ میں زر سے زر پیدا کرنے کے لیے بیچ میں عمل کا واسطہ لائیں گے تو دولت پھیلے گی. سمٹنے کے بجائے دولت پھیلے گی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ زر سے زر پیدا کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو ملک میں بے روزگاری پھیل جائے گی. جو مہاجن ہیں، بڑے بڑے بنیے ہیں، ٹھاٹ سے بیٹھے بیٹھے قرضے دیں گے، سود لیں گے، قرضے دیں گے، سود لیں گے، اور پورے ملک کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. اور جب یہ فیکٹری لگائے گا تو 500 آدمیوں کو نوکری ملے گی، کام ملے گا. تو زر سے زر پیدا کرنے میں بے روزگاری ملک میں پھیلے گی، اور دولت سمٹ کر کے چند ہاتھوں میں آئے گی. ان 2 وجہ سے اسلام نے یہ کہا کہ آپ زر سے زر نہیں پیدا کریں گے. اگر آپ کو پیسے سے پیسہ پیدا کرنا ہے تو بیچ میں عمل کا واسطہ لاؤ. فرمایا کہ اللہ نے بے کو جائز کیا. یہ بے ایک عمل ہے. پیسے سے ایک چیز 100 کی خرید کے لائے، پھر اس کو 110 میں بیچا، تو یہ بے جو بیچ میں ہے یہ عمل ہے. 100 سے 110 ہم نے بدائے، مگر بیچ میں عمل کو لائے، ہم بے کیے. اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ ربا میں ڈائریکٹ زر سے زر پیدا ہوتا ہے. $100 قرضہ دیا، $100 110 لے لیا، بیچ میں کوئی عمل نہیں آیا، ڈائریکٹ زر سے زر پیدا ہوا. اسلام نے اس کو حرام کیا. میرے بھائیوں، اب اسی طرح سے سمجھو، آج کل اسلامک بینکیں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے پوری دنیا میں، اور آپ کے اس ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ اس کا سلسلہ چل پڑا ہے. بس سمجھ لو کہ کوئی بینک اسلامی نہیں ہو سکتا.
बैंक की डेफिनेशन ही ये है कि जर से जर पैदा करो, बीच में अमल का वास्ता नहीं। बस कोई बैंक इस्लामी हो ही नहीं सकता। हमारे बड़े आलिम हैं हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुद्दा जिल्लहू, पाकिस्तान के हैं। उनके फतवे की बुनियाद पर ये इस्लामिक बैंकों का सिलसिला शुरू हुआ। वो बीच में मुराबहा लाते हैं, बैंक परचेज। आप एक मकान खरीदें, डाउन पेमेंट आप करें, बाकी पेमेंट बैंक करे, फिर वो बैंक वो मकान आपको भाव कीमत बढ़ाकर किस्तें बांधकर उधार दे दे, और वो मकान खुद अपने पास गिरवी रखे। जब आप सारी किस्तें भरेंगे तो वो मकान आपका होगा। ये इसको बैंक परचेज कहते हैं, इसी को अरबी में मुराबहा कहते हैं। ये उन्होंने एक हीला बतलाया है और उस हीले पर लोग काम करने लगे। ये हीला है, और ऐसा हीला है कि बैंकों के सूद से भी खतरनाक सूद है। बहुत मिसालें हैं। आपके इसी मुल्क में एजेक्स है, एजेक्स में एक मौलाना अब्दुल माजिद साहब हैं। उन्होंने मदरसा बैंक से, इस्लामिक बैंक से कर्जा लेकर के मदरसा बनाया था, और किस्तें भरते भरते थक गए और वो पूरी इमारत ही बैंक इस्लामिक बैंक ले गई, और वो खाली हाथ हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा, बैंक करप्ट हो गए। न्यूयॉर्क में जिस मदरसे में मैं ठहरता हूं, उन मदरसे वालों ने अल-बरका बैंक से लोन लेकर के एक मकान खरीदा, मुझसे छुपा कर, मुझे नहीं बताया। मैं समझा उन्होंने कोई कर्ज हसाना लेकर खरीदा होगा। 5 साल तक चंदा कर कर के किस्तें भरते रहे, क्योंकि मकान में तो मदरसा शुरू हो गया था, मस्जिद शुरू हो गई थी, आमदनी तो कुछ थी नहीं, तो बैंक की किस्तें लोगों से चंदा कर कर के भरते रहे। अब लोगों ने चंदा देना भी बंद कर दिया। आखिर कहां तक लोग चंदा देंगे? बैंक का मुतालबा शुरू हुआ, तो बिचारों ने वो मकान बेचा और सारा जितना पैसा आया था वो बैंक को दे दिया, तब जान छूटी। तो ये एक ऐसा खतरनाक काम है कि जो लोग इस तरह के मामलात करते हैं वो बेचारे जिंदगी भर परेशान हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम ये कहते हैं कि ये जो बैंक परचेज है, मुराबहा है, ये तो हमारे रास्ते की एक मंजिल है, हमें पहुंचना है मुजारबा तक, मगर वो क़यामत की सुबह तक नहीं पहुंच सकते, मुजारबा तक पहुंच नहीं सकते। वो इसी बैंक परचेज ही में फंसे रहेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट अंडरटेक कारोबार होते हैं वो लॉस करते हैं। तो ये बैंक किसी को पैसा देंगे कि तू कारोबार कर और हमें नफा कमा कर देगा, कौन नफा कमा कर देगा? सब खा पी कर बैठ जाएगा। तो वो कभी मुजारबत तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, इसी मुराबे में रहेंगे। और ये मुराबहा हेर फेर है, सूद का एक हीला है, हीले से आगे कुछ नहीं। बहरहाल बैंक, चाहे कोई बैंक हो, उसका डेफिनेशन ही है पैसे से पैसा पैदा करना, बीच में अमल का वास्ता नहीं। और शरीयत पैसे से पैसा पैदा करने को रिबा कहती है, सूद कहती है, उसको जायज नहीं करार देती। वो कहती तुम्हें पैसे से पैसा पैदा करना है, बीच में अमल का वास्ता लो, ताकि दौलत सिमटे न, दौलत फैले, ताकि गरीबों को रोजगार मिले, काम काज मिले। इन 2 हिकमतों से और 2 मसलहतों से शरीयत ने इस हुक्म को, इस रिबा को नाजायज करार दिया और फरमाया कि अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो।
اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور اس طرح کا سود نہ لو نہ دو۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن نے یہ کہا لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، یعنی سود مت لو۔ سود لینا جیسا گناہ ہے ایسا ہی دینا گناہ ہے۔ گناہ میں دونوں چیزیں برابر ہیں۔ سود کا ایک درہم، ایک ڈالر ماں کے ساتھ 70 ٹائم بدکاری کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اس میں لینے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے، دینے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے، کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ کوئی لے گا تو کوئی دے گا، اور کوئی دے گا تو کوئی لے گا۔ نہ کوئی لینے والا ہوگا نہ دینے والا ہوگا تو کہاں سے آئے گا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو لا تاکلوا آیا ہے، سود مت لو، دینے کی تو ممانعت نہیں آئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی جگہ پر آدھا مضمون بیان کر کے آدھا فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسانوں کی صلاحیتوں سے اللہ واقف ہیں، انسان بے وقوف مخلوق نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو بے وقوف نہیں بنایا۔ بس آدھا مضمون بیان کر کے آدھا مضمون چھوڑ دیا جاتا ہے سامع کے فہم پر اعتماد کر کے کہ باقی آدھا وہی سمجھ لیں۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہیے اے اللہ ملک آپ کا ہے، بیدک الملک، دیتے بھی آپ ہیں روکتے بھی آپ ہیں، لے لیتے بھی آپ ہیں، دیتے بھی آپ ہیں، لے بھی آپ لیتے ہیں، دوسرا کوئی لینے والا نہیں ہے۔ عزت بھی آپ بخشتے ہیں اور رسوائی سے بھی آپ دو چار کرتے ہیں۔ خیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شر کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہی کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ خود ہی انسان سمجھے گا کہ جب دینے والے ہیں وہ ہیں، لینے والے بھی وہ ہیں، عزت بھی وہ دیتے ہیں، عزت ذلیل بھی وہ کرتے ہیں، تو خیر بھی ان کے ہاتھ میں اور شر بھی ان کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ قرآن کریم بہت جگہ ایسا کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے، دو فیکٹر ہیں، دو عوامل ہیں، ایک تو سود دے رہا ہے اور ایک سود لے رہا ہے۔ لینے والا ہوگا تو دینے والا دے گا، اور دینے والا دے گا تو لینے والا لے گا۔ دو فیکٹر ہیں، دونوں ہوں گے تو سود وجود میں آئے گا۔ بس آدھے کو بیان کیا۔ کون سا آدھا بیان کیا؟ غریب تو مجبور ہے لون لینے پر، مالدار پر کیا آفت آئی ہے سودی قرض دینے کی؟ غریب تو مجبور ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، عزت جاتی ہے، جان سے مرتا ہے۔ مالدار کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مالدار کا تذکرہ کیا کہ سود مت کھاؤ۔ غریب کا ذکر خود ہی سمجھ میں آئے گا۔ اس کی میں مثال دوں، قرآن کریم میں مردوں کے تابع عورتوں کو کیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ تو مردوں کا ذکر پہلے آیا، عورتوں کا بعد میں، لیکن ایک جگہ پر عورتوں کا ذکر پہلے آیا ہے۔ الزانیۃ والزانی
فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، زنا کرنے والی عورت، اس کو پہلے ذکر کیا، زنا کرنے والا مرد، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سارے قرآن میں مرد بس ذکر پہلے آتا ہے، عورت کا بعد میں آتا ہے، اور زنا کے مسئلے میں عورت کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ تو مفسرین کرام نے جواب دیا کہ ورغلاتی عورت ہے، اس کی رضامندی ہی سے زنا ہوتا ہے، اگر وہ تیار نہ ہو تو پھر تو اس کو زبردستی کہتے ہیں، اور زبردستی تو بہت بڑا جرم ہے، اور زنا تو باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اس رضامندی میں ابتدا عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے آیا۔ بس اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ لینے والا تو بیچارہ مجبوری ہے، مجبوری میں تو جھک مار کر دے گا، اس کی عزت جا رہی ہے، وہ مرنے کو ہو رہا ہے، لیکن لینے والے کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اس لیے کہا کہ سود مت کھاؤ، سود مت لو۔ بس آدھا مضمون بیان کیا ہے، اس کا آدھا چھوڑ دیا ہے، لیکن حدیث شریف نے فرمایا کہ لینا اور دینا دونوں ایکول گناہ ہے، یکساں گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو سود ہے یہ تو اب بینکوں کے پاس ہے یا مہاجنوں کے پاس ہے؟ مہاجن یعنی بنیے، اب یہاں تو بنیے ہیں نہیں، مہاجن تو ہے نہیں، مگر ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، مجھے معلوم نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور بینکیں یہی کام کرتی ہیں، پیسہ دیتی پیسہ بناتی، پیسہ دیتی پیسہ بناتی ہیں، ڈائریکٹ بناتی ہیں یا ہلا کر لیتی ہیں۔ گورنمنٹ کی بینکیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ بناتی ہیں، اور اسلامک بینکیں جو ہیں ہلا کر کے بناتی ہیں۔ بہرحال سب پیسے سے پیسہ بناتے ہیں۔ اس سود کا نام ہے ربا القرض، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ پھر دوسرا سود ہے ربا الفضل، زیادتی کا سود، اور یہ ان چیزوں میں ہے جو چیزیں تولی جاتی ہیں یا جو چیزیں پیمانے میں بھر کر کے ناپ کر دی جاتی ہیں، جیسے لیٹر کے پیمانے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، بہت سے تیل، ان کا پیمانہ ہے، 1 لیٹر کا، لیٹر ایک پیمانہ ہے، پیمانے سے بھر بھر کر دیتے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو تول کر بکتی ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں تول کر بکتی ہیں اور جتنی چیزیں پیمانوں میں بھر کر بیچی جاتی ہیں، سب ربوی چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ گن کر بکتی ہے یا گز کے ذریعے سے ناپ کر بیچی جاتی ہے تو وہ سودی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے کشمیر میں اخروٹ گن کر بیچتے ہیں، 1 سینکڑا 100 اخروٹ کا یہ بھاؤ۔ جیسے انڈے گن کر بیچے جاتے ہیں، اتنے 1 انڈے کا یہ، 10 انڈے کا یہ، تو یہ جو گن کر بکتی ہے، ایک کپڑا گز کے ذریعے سے 1 گز 2 گز 3 گز، یہ سودی نہیں ہے۔ بس اگر 100 اخروٹ دے کر کے 125 اخروٹ لے تو جائز ہے، ادھار نہیں، کمی بیشی جائز ہے۔ 10 میٹر کپڑا دے کر 12 میٹر کپڑا لیے، ویسا ہی کپڑا، یہ جائز ہے۔ لیکن جتنی چیزیں تولی جاتی ہیں یا ناپی جاتی ہیں وہ سب سودی چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ بعض جگہ تولی جاتی ہے، بعض جگہ گنی جاتی ہے، تو جہاں تولی جاتی ہے وہاں وہ ربوی ہے، اور جہاں گن کر بیچتے ہیں وہاں وہ ربوی نہیں ہے۔ جیسے کیلے آپ کے یہاں تولے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں انڈیا میں گنے جاتے ہیں، 1 درجن کا یہ بھاؤ ہے، 1 کیلے کا یہ بھاؤ ہے۔ 1 کیلا تو نہیں، درجن کا بھاؤ ہوتا ہے، آدھا درجن لو، پورا درجن لو، اور آپ کے یہاں تولے جاتے ہیں۔ بس جہاں تولے جاتے ہیں وہاں کیلا بھی ربوی ہے،
اور جہاں گن کر دیے جاتے ہیں وہاں کیلا روی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو تولنے کی اور ناپنے کی ہیں، ان کو اگر ہم جنس بیچو، گیہوں کے بدل، تو برابر سرابر ضروری ہے، اور جس مجلس میں بے ہوئی ہے اسی میں یہ عوض دو اور یہ عوض لو، ادھار نہیں۔ ادھار بھی سود ہے اور کمی بیشی بھی سود ہے۔ اور اگر جنس بدل جائے، ایک طرف گیہوں ہو ایک طرف چنے ہوں، تو اب کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار اب بھی جائز نہیں۔ جس مجلس میں گیہوں دیے اسی میں چنے لو، کمی بیشی کر سکتے، ادھار نہیں۔ اگر ادھار کیا جائے گا تو یہ تیسرا سود ہے، ربا النسیہ۔ اور انسانوں کی عقلوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی ایک آج اور ایک کل، اس میں کیا فرق پڑ گیا۔ تو آج اور کل میں تو فرق ظاہر نہیں ہوتا ہے اکثر، لیکن کبھی کبھی آج کل میں بھی فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ترکی گئے، یہ 30 سال پہلے کا قصہ بتا رہا ہوں۔ تو میں UK سے، برطانیہ سے ہم 4 آدمی گئے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاس میں پاؤنڈ تھے اور ترکی میں لیرا چلتا ہے۔ تو ہم جا رہے تھے، ایک بینک آئی، تو میں نے ایک سے کہا کہ یہاں بینک میں بھاؤ پوچھ لے اور دیکھ، کیش نہ کروائیے، ہم آگے دوسری بینک سے بھی پوچھیں گے، تو بھاؤ پوچھ کرا۔ اس نے جا کر بھاؤ پوچھا تو اس نے کہا 1 پاؤنڈ کے 4000 کچھ لیرے بتائے کہ یہ بھاؤ ہے۔ وہ چلا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کیش کروائیے مت، بھاؤ پوچھ کر آ جا۔ وہ چلا۔ تو جب تھوڑا گیا تو مینیجر نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا، دیکھ بھائی، یہ جو میں نے بھاؤ بتایا ہے یہ اس وقت کا بھاؤ ہے، تو ڈور پر جا کر واپس آئے گا تو ضروری نہیں یہ بھاؤ، گھٹ بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ جو لائٹ کرنسی ہے، نکمی کرنسی ہے، ان میں انفلیشن اسی طرح سے ہوتا ہے، گھنٹے بھر میں کچھ ہے اور گھنٹے بھر میں کچھ ہو جائے۔ بس ایسی صورت میں اگر ادھار ہوگا تو صورتحال فوراً پتہ چل جائے گا کمی بیشی کا، اور مجلس میں کیش لینا دینا ہو گیا تو معاملہ نمٹ گیا۔ یہاں رک کر ایک بات، مسئلہ سمجھ لو۔ 2 ملکوں کی کرنسیاں، یہ جو کرنسی ہے یہ من وجہن سونا چاندی اور من وجہن سامان ہے، اسی لیے کرنسی نوٹ میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ اس میں بڑھوتری تقدیری ہے، اور دوسری چیزوں میں بڑھوتری تحقیقی ہے۔ ایک آدمی کے پاس میں 40 بکریاں ہیں، یہ بکریوں کا نصاب ہے۔ 1 سال پورا ہوا تو 1 سال کے اندر 20 بکریاں بچے دے دیں گی۔ اب سال پورا ہوا تو 1 بکری لو، تو اس کا ریوڑ جو ہے، جو 40 کا ریوڑ تھا، وہ تو سال پورا ہوتے ہوتے 60 بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ اس میں سے اگر شریعت 1 بکری مانگے تو کیا نقصان ہے؟ تو تمام چیزوں کے اندر جو بڑھوتری ہے وہ تحقیقی ہے۔ کھیت ہے، کھیت میں گیہوں پیدا ہوا، اب شریعت کہتی ہے 10واں یا 20واں لاؤ، تو پیدا ہوا، بڑھوتری تحقیقی ہے۔ جب تحقیقی بڑھوتری ہے تو اس میں زکوٰۃ دینے میں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن سونے چاندی میں زکوٰۃ بڑھوتری تحقیقی نہیں ہے، تقدیری ہے، یعنی مان لی گئی ہے، کیونکہ سونا چاندی اللہ نے پیدا ہی کیے ہیں استعمال کے لیے، یعنی کاروبار میں لگاؤ، سونا چاندی گھر میں مت رکھو۔
سونا چاندی زیور بنا کر کے عورتوں کو مت لدواؤ. ڈالر تمہارے پاس ہیں تو کام میں لگاؤ، اس کو بڑھاؤ، اور کوئی نہ بڑھائے تو اس کا قصور ہے. لیکن سونے کو شریعت خود بخود بڑھنے والا مال مانتی ہے، چاندی کو خود بخود بڑھنے والا مال مانتی ہے، کرنسی نوٹ کو خود بخود بڑھنے والا مال مانتی ہے. یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. بعض عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے پاس زیور ہے، ہم پہنتے ہیں یا بکس میں رکھا ہوا ہے، وہ بڑھتا تو ہے نہیں، اور ہر سال ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے تو گھٹتا چلا جائے. اس کا جواب دے رہا ہوں کہ تم نے کیوں بکس میں رکھ رکھا ہے، کیوں لاد رکھا ہے؟ سونا چاندی اور کرنسی نوٹ تو بڑھانے کے لیے ہیں، وہ تم نہ بڑھاؤ تو تمہارا قصور ہے. شریعت کی نظر میں تو وہ تقدیری طور پر بڑھنے والا مال ہے، یعنی اس کو بڑھنے والا شریعت نے مان لیا ہے. اب کوئی نہ بڑھائے اس کا قصور ہے. لیکن سونا چاندی اور کرنسی نوٹ کے علاوہ جو دوسرے زکوٰۃ کے اموال ہیں ان میں تحقیقی بڑھوتری ہے. کھیت میں پیدا ہو تو 10واں 20واں لاؤ، نہ پیدا ہو کوئی بات نہیں. 5 اونٹ ہیں، اونٹنیاں، 5 اونٹنیاں ہیں تو سال بھر میں 2-3 تو بیائیں گی، 7-8 ہو جائیں گی. اب اس میں سے ایک بکری لاؤ. 8 اونٹ ہو گئے، 5 اونٹ تھے، 3 بیائی، 8 اونٹ ہو گئے. شریعت کہتی ہے اب ایک بکری لاؤ. تو بکری دینا کیا مشکل ہے؟ تیرے 5 اونٹ 8 اونٹ بن گئے ہیں. تو تمام چیزوں میں نما، بڑھوتری تحقیقی ہے. جب حقیقی طور پر وہ بڑھوتری ہو جائے گی تو اب زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن سونا چاندی اور کرنسی نوٹ میں بڑھوتری تقدیری ہے. تقدیری یعنی اس کو بڑھنے والا مال شریعت نے مال لیا ہے. کرنسی نوٹ رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے انویسٹ کرو اور بڑھاؤ. سونا چاندی لاد کر کے عورت گھوم رہی ہے، کیوں گھوم رہی ہے؟ ارے اس کو بڑھاؤ. اور اگر کوئی نہیں بڑھاتا ہے تو اس کا قصور ہے کہ میرے پاس تو $2000 تھے، سال بھر گزر گئے، اب بھی 2000 ہیں، تو کیوں 2000 اگر تو نے بڑھائے کیوں نہیں؟ سونا چاندی میں بھی یہی ہے. بہرحال یہ جو سونا چاندی ہے اور کرنسی نوٹ ہے، ان میں اگر یہ سونا چاندی تو ساری دنیا میں ایک ہے، لیکن کرنسی نوٹ اگر ہیں تو وہ من وجہن سونا چاندی ہے اور من وجہن سامان ہے. بس اسی لیے کرنسی نوٹ میں زکوٰۃ واجب ہے. کوئی کہے کرنسی نوٹ تو کاغذ کے پرزے ہیں، انگیٹھی جلانے کے کام آئیں گے. نہیں، یہ سونے چاندی کے حکم میں ساری دنیا کے کام انہی کرنسی نوٹوں سے چلتے ہیں. لیکن یہ ہر اعتبار سے سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے. میں مثال دوں. پہلے آپ کے پاس سونا ہے، آپ اس کو بھنانا چاہتے ہیں، اس کی چاندی لینا چاہتے ہیں، دینار دے کر درہم، تو آپ جائیے کسی دکاندار کے پاس، مہاجن کے پاس یا بینک میں، اور بھاؤ تاؤ کیجئے، دینار دیجئے اور اسی مجلس میں درہم لیجئے، ادھار نہیں. لیکن اسی طریقے پر اگر آپ کے پاس میں 100 کا نوٹ ہے، آپ کو بھنانا ہے، کسی دکاندار سے کہا بھئی اسے بنا دے، اس نے $90 آپ کو دیے اور یہ کہا کہ $10 ابھی نہیں ہیں، تم سبزی لے کر جب واپس جاؤ تو $10 لیتے جائیے. یہ جائز ہے. تو مجلس بدل گئی، مگر یہ جو کرنسی نوٹ ہے یہ سونا چاندی کے حکم میں من وجین ہے، اور من وجین وہ سامان ہے، اور سامان میں ادھار ہو سکتا ہے. اسی طریقے پر اگر ایک ملک کی کرنسی آپ کو دوسرے ملک کی کرنسی سے ایکسچینج کرنا ہے تو بھاؤ طے کرو.
کہ $1 اور اس کے بدلے میں ریال کا یہ بھاؤ، روپیے کا یہ بھاؤ طے کرو، اور طے کر کے جس مجلس میں معاملہ ہوا ہے اس مجلس میں ایک عوض دینا ضروری ہے، دوسرا عوض انڈیا میں دے گا، سعودیہ میں دے گا، یہ ادھار ہو سکتا ہے، اور دونوں عوض ادھار ہیں تو بے ناجائز۔ حدیث شریف میں بے کالی بالکالی سے منع کیا ہے، کوئی بھی چیز ہو دونوں عوض ادھار ہیں تو ناجائز ہے۔ آپ نے 1 من چنے کا سودا کیا 1.5 من، 1 من گیہوں کا سودا کیا 1.5 من چنے میں، اور مجلس میں نہ چنا دیا نہ گیہوں دیا تو بے ناجائز ہے۔ ایک عوض تو مجلس میں دینا ہے، گیہوں دے دو، چنا بعد میں لے لیجو۔ تو یہ ربوی چیزیں میں ادھار ہونے کی وجہ سے ناجائز، لیکن اگر ربوی چیز نہ ہو تو کیلے دے کر انڈے لیے، کیلے بھی ربوی نہیں ہے، انڈے بھی ربوی نہیں ہے، ایک دے دیے دوسرے کل لیں گے تو یہ جائز ہے۔ وہ پہلے میں نے جو گیہوں اور چنے کی مثال دی تھی وہ صحیح نہیں، وہ دونوں ربوی ہیں، وہاں ادھار نہیں ہوگا، اور کیلا اور انڈا دونوں ربوی نہیں ہے، بس وہاں مجلس عقد میں ایک دینا ہے، ایک ادھار ہو سکتا ہے۔ ایسے ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ ایکسچینج ہو تو بیٹھ کر بھاؤ طے کرو، اور بھاؤ طے کر ایک عوض اسی مجلس میں دینا ہے، دوسرا عوض دوسری جگہ پر ہفتے کے بعد مہینے کے بعد دے تو جائز ہے۔ اور دونوں عوض ادھار ہیں، بھاؤ تو طے کر دیا کہ $1 کے اتنے روپے، مگر مجلس میں نہ ڈالر دیا نہ روپے دیے تو یہ بے ناجائز ہے۔ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کرنسی نوٹ ہیں یہ ایک اعتبار سے سونا چاندی ہے، اس لیے زکوٰۃ واجب ہے ان نوٹوں میں، اور ایک اعتبار سے یہ سامان ہے، بس اگر 2 ملک کی کرنسیاں ہیں تو 2 سامان الگ الگ ہیں، اور یہ گننے کی چیزیں ہیں، ناپنے کی اور پیمانے میں ناپنے کی اور تولنے کی چیزیں نہیں، گننے کی، نوٹیں گننے کی ہیں تو ربوی نہیں ہیں۔ بس اگر 2 ملک کی کرنسیاں ہیں تو وہ دونوں سامان ہیں، اور ان کا بھاؤ طے کر کے مجلس عقد میں ایک کو دینا اور دوسرے کو ادھار کرنا جائز ہے، اور اگر دونوں ادھار ہیں تو صحیح نہیں۔ تو ٹرکی کا میں واقعہ بتلا رہا تھا، مینیجر نے کہا کہ دیکھو اس وقت کا یہ بھاؤ ہے، تم ڈور پر جا کر واپس آؤ گے تو یہ بھاؤ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، گھٹ بھی سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو 2 ملکوں کی کرنسیوں میں تو فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سونے چاندی میں ایک دم فرق ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اگر ادھار ہے تو ادھار تو کئی مہینے کا کئی سال کا بھی ہو سکتا ہے، اور جب مہینوں کا اور سالوں کو ادھار ہوگا تو اپ ڈاؤن ہو جائیں گا بھاؤ۔ اس لیے ربا نسیہ، ربوی چیزوں میں ادھار کو بھی شریعت نے سود قرار دیا، بلکہ بخاری شریف میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ انما الربا فی النسیہ، سود تو ادھار ہی میں ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی کہ اگر دونوں عوض کیش ہیں تو کوئی سود نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر دونوں عوض کیش ہیں اور کم و بیش ہیں تو سود ہے، اور اس میں جو فرمایا ہے وہ ایمفسائز کے لیے فرمایا ہے کہ سود تو ربا ہی میں ہے۔ خیر، بات کا خلاصہ کر لیں، میں نے بتایا کہ سود کی 3 قسمیں ہیں۔ ربا القرض، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ربا الفضل، یہ کئی گنا نہیں بڑھتا، من اور سوا من ہی رہے گا، کئی گنا نہیں بڑھے گا، اور یہ ہوگا تولنے کی چیزوں میں اور ناپنے کی چیزوں میں۔ اور تیسرا ہے ربا النسیہ، ادھار، یہ ہے ربوی چیزوں میں چاہے ہم جنس بیچو یا خلاف جنس بیچو، کوئی عوض ادھار نہیں ہونا چاہیے، اگر ادھار ہے تو سود ہے۔
یہ تو میں نے تفصیل اس لیے عرض کی کہ مجھے یہ سمجھانا تھا کہ یہ جو بینکوں کا سود ہے یہ تو سود ہے ہی، ساری دنیا اسے سود جانتی ہے، لیکن آج کل جو اسلامک بینک کے نام پر ہے اور حضرت مولانا کے فتوے پر یہ شروع ہوا ہے، اور مولانا سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں لوگ میرے فتوے پر کیا کیا اوندا سیدھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو اسلامک بینکوں والا سود ہے یہ بھی سود ہے، اور بہت خطرناک سود ہے۔ کئی واقعات میرے علم میں آئے ہیں کہ ان برکہ بینک سے اور دوسری بینکوں سے جنہوں نے مورگیج لیا، بینک پرچیز کر کے مکان لیا، وہ سب تباہ ہو گئے بیچارے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سود سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ شریعت کی نظر میں سود کا $1 70 ٹائم ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ سود لوگے دوگے جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہ جہنم اصل تو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن گنہگار مومنوں کو بھی جانا پڑے گا۔ دوزخ در حقیقت کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان آخری درجے کا گنہگار ہے تو اس کو 4 مواطن میں سزا ملتی ہے، دنیا میں سزا ملتی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، آگے معاملہ صاف، ورنہ قبر میں سزا ملے گی، پھر میدان قیامت میں سزا ملے گی، اور پھر بھی معاملہ ختم نہ ہو تو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو یہ دوزخ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، اس سے بچو۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑے، اس کیوں جاؤ؟ کیا آفت ہے تھوڑی دیر کے لیے جانے کی؟ اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دل کی خوشی سے اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ اللہ نے تو یہ ربا القرض کو منع کیا، اور اللہ کے رسول نے ربا الفضل اور ربا النسیہ کو منع کیا ہے۔ دونوں کی بات مانو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اطاعت کے معنی ہے دل کی خوشی سے، بشاشت سے مان لینا۔ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ پہاڑ سروں پر معلق کیا، تورات لو ورنہ پہاڑ گراتے ہیں، تو جک مار کر کے انہوں نے تورات قبول کی۔ یہ کیا قبول کرنا ہوا؟ اس امت کا تو امتیاز ہے سمینا و اطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور ہم دل کی خوشی سے آپ کا حکم مانتے ہیں۔ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم دل کی خوشی سے مانو تاکہ تم مہربانی کیے جاؤ، جنت سے جہنم سے بچائے جاؤ، جنت سے ہم کنار کیے جاؤ۔ یہی اللہ کا رحم کیا جانا ہے، تم رحم کیے جاؤ، دل کی خوشی سے اللہ کا حکم مانو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی بالکل، ایک نہیں 10 سوال کرو۔ سوال یہ تھا کہ جو آپ نے زکوٰۃ کے مد میں جو کہا کہ یہ کرنسی ہے آج یہ سونے اور چاندی کے عوض میں ہم نے دنیا نے اسٹیبلش کی، اس کے حکم میں آتی ہے۔ اب اس حکم میں جاوید احمد خانفی صاحب نے پاکستان میں ایک اپنے حلقہ آداب میں لوگوں سے یہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو سیل فون خریدتے ہیں یا کاریں خریدتے ہیں، ٹی وی خریدتے ہیں، گھر میں اسباب خریدتے ہیں، اس پہ بھی یہ بھی کرنسی کے عوض میں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، یہ کرنسی کے حکم میں نہیں ہے۔ صرف کرنسی ہی سونے چاندی کے حکم میں۔ آپ نے کرنسی سے موبائل خرید لیا تو یہ موبائل سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے۔ تجارت کے لیے ہے تو اس میں بھی آئے گی زکوٰۃ، اور تجارت کے نہیں، اپنے پرسنل یوز کے لیے ہے، اب زکوٰۃ نہیں اس میں۔ انہوں نے بڑا لمبا چوڑا اس کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، اور میری بڑی ایک صاحب سے بحث ہے، انہوں نے نہیں صاحب یہ ہے کیونکہ یہ کہتے 1-1 لاکھ روپے کے فون ہے پاکستان، چاہے کتنا ہی ہو، آپ نے تجارت کے لیے خریدا ہے یا پرسنل یوز کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ جہاں پر 2-3 کاریں ہیں گھر میں، دونوں 100 ہو، اگر وہ بیچنے کے لیے ہیں تو وہ بزنس گڈس ہے، اس میں زکوٰۃ آئے گی، اور اگر وہ پرسنل یوز کے لیے ہیں
تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سامان ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں دنیا بھر کا فرنیچر ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا ہے، یہاں تو گھروں میں کرتا لٹکانے کی کیل بھی نہیں ہوتی لیکن انڈیا میں چلے آؤ، اتنے فضول برتن چھوٹے بڑے سب دنیا بھر کے بھر رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ وہ یوز بھی نہیں ہوتا ہے، تو پرانے باپ دادا سے برتن چلے آتے ہیں مگر ان میں زکوٰۃ نہیں۔ دعا کرو بھائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے احکام پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے اموال کو حرام آمدنی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ، سود کے دھوئیں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان